کب تک ہم قرآن بغیر سمجھے سنتے رہیں گے اور پڑھتے رہیں گے؟ کب انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کریں گے؟ میں نہیں کہتا، ہونا تو یہی چاہیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھے اور آپ کو پورا قرآن ایک بار تو زندگی میں ہم نے ترجمہ اور تفسیر سے پڑھا ہوتا۔ یار کم از کم یہ تو ہو سکتا ہے نا، جتنا نماز میں قرآن پڑھتے ہیں اتنا تو سمجھ لیتے، اس کو تو انڈرسٹینڈ کر لیتے، قرآن کی چند مشہور سورتوں کا معنی تو پتا ہوتا۔ مگر خشوع و خضوع کا تو عالم یہ ہے کہ نماز میں دھیان ہی کہیں اور ہوتا۔ لوگ کہتے بھی ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا۔ وہ مشہور چٹکلا ہے نا کہ ایک صاحب آئے، عشاء کی جماعت چلی گئی، رونے لگ گئے، تو نمازیوں نے کہا یار نہیں رو بھائی، اتنی نماز سے محبت، اتنی جماعت سے محبت کہ جماعت چلی گئی اب رو رہے۔ کہتے یار بات یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ روز دکان بند کر کے عشاء کی جماعت میں آتا تھا، امام صاحب 4 رکعت پڑھاتے تھے، میں پورا حساب ملا لیتا تھا، اب جماعت تو چلی گئی، اب حساب کب ملاؤں گا اور نماز کب پڑھوں گا؟ ایکچولی نماز کیا ہے؟ کب ملاؤں گا اور نماز کب پڑھوں گا؟ ایکچولی نماز کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ آپ کسی بہت بڑی شخصیت کے پاس، بڑے سیٹھ کے پاس، جس کے پاس آپ کی فائل رکی ہوئی ہو، اس افسر کے پاس جائیں تو دھیان کدھر ہوتا ہے؟ بالکل اس کی طرف فوکس، ہاتھ بندھے ہوئے، سر میرا چھوٹا سا کام، پلیز سائن، اتنی اس سے لجاجت، اس کی طرف فوکس۔ اور خدائے احکم الحاکمین کے دربار میں آنا ہے، دھیان کہیں اور ہے، سوچ کہیں اور ہے۔ خود سوچو، شرم آنی چاہیے۔ جس کا نماز میں دھیان کہیں اور ہوتا ہے اس کو خود ہی اپنے آپ سے شرم آنی چاہیے، اور یہ شرم ہی، یہ گلٹی ہی تمہیں دھیان دلا دے گی، تمہیں خشوع دلا دے گی۔ اور دوسری بات کہ آپ ایٹ لیسٹ کم از کم 30واں پارہ ترجمہ تفسیر سے 2-3 بار پڑھ لیں، جب پتا چلے گا نا کہ آپ بات کیا کر رہے ہو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب آپ قرآن کے ساتھ ہوں گے، نور کے دریا میں تیر رہے ہوں گے، رحمان کی بات ہو رہی ہے۔